میرا تقریباً 2016 میں پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو مجھے ڈاکٹر ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میرا ایکسیڈنٹ جاب سے واپس آ رہا تو راستے میں مطلب بائک آگے آ گیا تھا، اس کی وجہ سے گاڑی جو ہے نا کلٹی کر گئی، تو اس کی وجہ سے میرے سر پہ چوٹیں آئی تھیں اس جگہ پہ. جب دوسری گاڑی نے مارا تو جسم میرا پیرالائز ہو گیا تھا. نہیں پیرالائز کیا مطلب کہ ٹانگوں نے کام چھوڑ دیا تھا. تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا بس یہ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگائے. کبھی الشفا میں گیا ہوں، علی ہاسپٹل میں گیا ہوں، ایبٹ آباد گیا ہوں، پھر اس کے بعد اٹک ڈاکٹر ہے ادھر گیا ہوں، پھر کیا کہتے ہیں اس کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے کوئی ادھر اسلام آباد پنڈی میں، تو چائنا کوپی سینٹر جو ہے ادھر بھی علاج کروانے گیا ہوں. پر انہوں نے سب نے یہی کہا کہ پہلے آتے تو کچھ ہو سکتا ہے، ابھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی فزیوتھراپی پہ جو ہے نا بس کہتا ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ابھی ہم آپ کو صرف ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ جو آپ گھر میں کریں. میرا کس نے بتایا؟ مجھے آپ کا بتایا تھا ابراہیم انکل ہے، ہمارا PCSI یا آفس میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا آپ کے بارے میں، تو ہم آپ سے انشاءاللہ رابطے میں ہیں. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس سچویشن میں جو ڈالا ہے، تو یہ اس سے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، اس سے بچایا آپ کو. تو اس لیے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں میں نے زندگی اس طرح گزارنی ہے. تو یہ سمجھیں کہ آپ اب معذور ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ معذوری آپ کی رہے گی، ہے نا؟ اب آپ کی اگر 80-90 سال عمر ہے، 100 سال عمر ہے، تو آپ اسی طرح معذور رہیں گے. تو کرنا کیا ہم نے کہ آپ کی معذوری کم کرنی ہے. ہمارا علاج کیا ہے؟ معذوری کو کم کرنا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کے زخم بنتے ہیں، پریشر سورس بنتے ہیں، ہاں وہ بنتے ہیں، آپ کو نیچے محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، چل بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا یہ کام ہے، یا معذور مریضوں کا جو ڈاکٹر یا اسپتالیں کام کرتے ہیں، علاج کرتی ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کی معذوری کو کم سے کم کرتے جائیں. آپ سمجھ گئے؟ اب معذوری کو کیسے کم کرنا ہے؟ تو آپ کو کھڑے ہونے کا طریقہ سکھانا ہے. جب کہ آپ کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، اس کے باوجود آپ کو کھڑا ہونے کا طریقہ سکھانا ہے. اب کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ کھڑے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے نیچے بٹکس پہ زخم نہیں بنیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کی ٹانگوں میں خون نہیں جمے گا، کیونکہ آپ کی ٹانگیں جو ہے نا کچھ نہ کچھ حرکت میں آئیں گی، یعنی آپ کو کھڑا ہوں گے اس پہ زور آئے گا. تیسری یہ کہ آپ کے اوپر کا جو جسم جو پیرالائز نہیں ہوا اس میں طاقت آئے گی، کیونکہ اگر نچلا حصہ تو آپ کا جو ہے پیرالائز ہو گیا، اوپر کا حصہ بھی کمزور ہو جائے تو پھر تو بہت مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو کھڑا ہونے سے آپ کے اوپر کے حصے میں طاقت آئے گی، زور آئے گا، ٹون انکریز ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پھر اوپر کے حصے کو استعمال کریں گے نچلے حصے کا خیال رکھنے کے لیے. اگر آپ کے کندھے تھکیں اور بازو کمزور ہو جائیں تو آپ باقی نچلے حصے کا کیسے خیال رکھیں گے؟ میری بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے جو پیرالائز نہیں ہوا حصہ، اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کی صحت کا خیال اس لیے رکھنا ہے کہ وہ جو ہے نچلے جو حصہ پیرالائز ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، وہ حصہ اس کا خیال رکھ سکے. اب ہر دفعہ جو ہے ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہو سکتے یا دوست جو آپ تو آپ نے اپنا بھی بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، وہ ہم آپ کو سکھائیں گے، طریقہ بتائیں گے کیسے کھڑا ہونا چاہیے. دن میں کم از کم 3-4 دفعہ آپ کو کھڑا رکھنا 15 منٹ، آدھے گھنٹے، 45 منٹ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو ہم سکھائیں گے کہ آپ نے جو ہے اوپر کے حصے کو استعمال کر کے نچلے حصے کو کے ساتھ کیسے 1 2 3 5 قدم اٹھانے، اس کا بھی طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تب بھی ہوگا جب آپ کھڑا ہونا سیکھو گے. اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے نا آپ اپنے اوپر کے حصے کی باڈی کو سٹرونگ کرو گے تاکہ آپ اپنے اوپر کے حصے کو استعمال کرو چلنے کے لیے، سیدھا کھڑا ہو کر چلنے کے لیے. جبکہ اس کے باوجود کہ نچلا حصہ آپ کا پیرالائز ہے اور نہیں چل سکتے،
آپ نے اوپر کے حصے کو ایسا رکھنا ہے، ہم طریقہ بتائیں گے کہ آپ جو ہے ہیلپ کے ساتھ چل سکو، ٹھیک ہے. پھر آپ کو ہم سکھائیں گے کہ آپ کروٹ کیسے بدلو گے، اور آپ کو کتنی دیر جو ہے ایک طرف لیٹا رہنا چاہیے، دوسری طرف لیٹا رہنا چاہیے، تاکہ آپ کے جو ہے نا پریشر سورس نہ بنے. پھر تیسری بات یہ کہ آپ کا چھوٹا پیشاب اور بڑے پیشاب کے جو ہے نا معذوری کا کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے. تو یہ معذوروں کی اسپتالوں کا یا ڈاکٹروں کا یا جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو کہ معذوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو ہے معذور کی معذوری جو ہے اور طریقوں سے کیسے کم کریں گے، علاج کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی بہتری آتی جائے گی، تبدیلی آتی جائے گی، ہم آپ کا طریقہ بدلتے جائیں گے اور آپ کو نئے نئے طریقے بتائیں گے، جس سے آپ جو ہے اپنے آپ کو مینیج کر سکو گے، سنبھال سکو گے، اپنی اس معذوری کو کم کر سکو گے. اب 4 سال ہو گئے ہیں آپ پیرالائز ہو. 4 سالوں میں آپ کو چاہیے تھا، ڈاکٹروں کو چاہیے تھا، ہماری معذوروں کے اسپتالوں میں آپ گئے، ان کو چاہیے تھا کہ آپ کو اس قابل کر لیتے کہ آپ کے پریشر سورس نہ بنتے، آپ کھڑا ہو کر کھڑا رہتے، اور آپ جو ہے آپ کو چلنا اور کروٹ بدلنا سکھاتے، اور آپ کے جو پیرالائز نہیں ہوا حصہ اوپر کا باڈی، وہ آپ کی تھکتی نہیں اور وہ آپ کی مضبوط ہو جاتی، تاکہ آپ جو ہے نچلے حصے کا خیال رکھ سکتے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ اب یہ باتیں جو ہیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور ان کے لیے کوشش کرنی ہے، تاکہ جو ہے نا آپ کا یہی علاج ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ کو جو ہے ورزشیں بھی بتائیں گے، طریقے بھی بتائیں گے، کچھ دوائیاں بھی دیں گے، جس سے جو ہے آپ کی یہ ہیلپ ہوتی رہے گی. آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو یہ تمام باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. جی جی، کیا سمجھے؟ مطلب جو آپ نے مجھے طریقہ بتایا، انشاءاللہ اس طریقے پہ عمل کروں گا میں، اور ضروری کہ جو دوائیاں شوائیاں بھی انشاءاللہ دیں گے، تو جو بھی علاج دیں وہ انشاءاللہ پورا عمل کروں گا اس پر. جی. تو ڈاکٹروں کو چینج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بالکل. آپ ان چیزوں پہ عمل کریں. جی. ٹھیک ہے، اور ان کی مدد کریں. جی. ڈپریشن میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اگر یہ ویڈیو ہم اور مریضوں کو دکھا سکتے ہیں، ایسے مریضوں کو جن کو یہ تکلیف ہو، تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں، بار بار سمجھانا نہ پڑے. جی. آپ کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اجازت ہے بھائی، دکھا سکتے، کیونکہ اگر میرے کچھ ہونے سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں.